بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صحبت صالحین، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، صالحین بندوں کے ساتھ دوستی کرنا، اس کے کتنے فائدے ہیں، اور اس معاملہ میں ہماری قرآن مجید برہان رشید نے اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا رہنمائی کی گئی۔ ہر شخص کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، میرا نقطہ نظر ہے، اور کوئی اس سے اختلاف کرے تو اختلاف کرنا اس کا حق ہے، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بڑی عبادتوں میں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ نیکوں کے ساتھ دوستی ہو جائے، اور برائیوں میں سے بڑی برائی یہ ہے کہ بندہ بروں کے ساتھ اس کا دوستی اور اس کا تعلق ہو جائے۔ میں اپنی اس بات کو تقویت دینے کے لیے قرآن آیات کی طرف آؤں، احادیث کی طرف آؤں، تو اس سے پہلے میں وہ ہستی جو روضہ رسول پر حاضر ہوئی، اور جب اس نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حج کے بعد اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ جب روضہ رسول پر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو روضہ پاک سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا شیخ الہند۔ وہ عظیم ہستی کہ جس کی محنت سے، جس کی کوشش سے اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر 90 لاکھ کافروں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، وہ عظیم روحانی شخصیت قطب الاقطاب شیخ الہند حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ کہتے ہیں صحبت نیکاں باذکار نیک کہ صحبت بداں تر اذکار بد۔ کہتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور کہتے ہیں بد بندے کی صحبت اختیار کرنا یہ بڑی بدی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کنت، کہ صحبت تالے ترا تالے کنت، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک کر دے گی اور بد کی صحبت تجھے بد کر دے گی۔ حضرت میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے تو چینگاں پین ہزاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے تو بلے آن ہزارہ۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر علماء اور بزرگان دین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم ارزقنا محبت اولیائک فی قلوبنا بمنک وفضلک۔ کہتے تھے اللہ اپنے ولیوں کی محبت تو اپنی مہربانی سے اور اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں داخل فرما دے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آج ہم یہ تو دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے کار دے دے، کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے، بیوی دے دے، بچے دے دے، صحت دے دے، دنیا کی نعمتیں آسائشیں مانگتے ہیں، اور مانگنے میں حرج بھی کوئی نہیں، مانگنا چاہیے، بلکہ اس چوکھٹ کے علاوہ ہمارے پاس کون سی ایسی دہلیز اور چوکھٹ ہے جس سے جا کر مانگیں؟ وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مانگیں، اللہ سے دنیا مانگیں، پیسہ مانگیں، رزق مانگیں، صحت مانگیں، عزت مانگیں، گھر مانگیں، بیوی مانگیں، اولاد مانگیں، بچے مانگیں، سب کچھ مانگیں، لیکن اللہ رب العزت سے نیک اور صالحین بندوں کی محبت، ان کی سنگت، ان کی صحبت اور ان کی معیت کی دعا بھی اللہ رب العزت سے کیا کریں، چونکہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف یہ دعائیں کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا محبت اولیائک فی قلوبنا بمنک وفضلک، اے اللہ
ہمارے دلوں میں تو اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اپنے ولیوں کی محبت کو داخل فرما دے۔ یعنی یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنی بڑی یہ دولت اور یہ اتنی بڑی نعمت ہمارے بزرگ اور اسلاف سمجھتے تھے کہ بزرگان دین، اولیاء کرام، صالحین کی سنگت اور معیت جس کو مل گئی تو وہ کیوں مانگتے تھے؟ یہی نظریہ، یہی عقیدہ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور پھر آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نیکوں کی صحبت، صالحین کی صحبت یہ اتنا اثر رکھتی ہے